Immanuel Kant, while explaining his philosophies on education, was also very concerned with the appearances of children. What has appearances to do with education and educating children is very interesting. Kant was extremely opposed to the concern with appearances that parents showed and passed on to their young children. ایک بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ہم اساتذہ کے طور پہ اور پیرنٹس کے طور پہ اپنے بچوں کو ایک ماڈل مہیا کرتے ہیں فالو کرنے کا۔ امانوئل کینٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر پیرنٹس اپنی اپیرنسز کے بارے میں اوور کنسرنڈ ہوں، یعنی اگر پیرنٹس اپنے کپڑوں کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں، اپنی زیبائش کے بارے میں، اپنے میک اپ کے بارے میں، اپنے جو بھی اپیرنٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر بہت کنسرنڈ ہو تو بچے بھی ویسے ہی بیہیو کرنے لگیں گے، اور اس کے کوئی پازیٹیو اثرات ان کی ایجوکیشن پہ اور ان کی شخصیت پہ مرتب نہیں ہوتے۔ تو پیرنٹس کو بہت خیال کرنا ہے کہ وہ یہ سوچ سمجھ کے اپنا کردار بچوں کے سامنے رکھیں جو ان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے ایک منفی طریقے سے۔ He discouraged fineries. An obsession with brands, styles, and fashion takes students away from the real purpose of life, which is educating themselves towards becoming a moral being. An obsession. Obsession کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایک چیز کو بار بار کیا جائے اور اس کے اوپر بیجا توجہ دیا جائے۔ تو ایک بیجا توجہ اگر برانڈز پہ جو کہ مشہور نام ہیں اور سٹائلز کے اوپر اور فیشن کے اوپر اگر بچے دینا شروع کر دیں تو ان کا دھیان اپنے ریئل پرپز سے جو کہ ایجوکیشن فار ڈیولپنگ دا مورل سیلف ہے اس سے ہٹ جاتا ہے، اور ایجوکیشن بھی ایک معاشرے کی دوسری چیزوں کی طرح ایک چکا چوندھ کر دینے والی، ایک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چیز بن جاتی ہے، جو کہ ایمانوئل کینٹ کے مطابق ایجوکیشن ایسی چیز ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز ایسا ڈومین نہیں ہے جس کے اندر فیشن، فائنری اور خوبصورتی کو اس طرح سے پریز کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ اپنا اصل مقصد بھلا بیٹھیں۔ He discouraged vanity. Vanity سیلف پریز کو کہا جاتا ہے، اپنی تعریف اور اپنے آپ کو بہتر اور خوبصورت تصور کرنے کو وینٹی کہا جاتا ہے۔ He pleaded with parents to fight against all signs of vanity in a child. اور کہا کہ اگر بچے میں ماں باپ کوئی سائنس دیکھ رہے ہیں، کوئی اشارے دیکھ رہے ہیں ایسے جو کہ وینٹی کے ہیں، خود پسندی کے ہیں، تو ان کو ان سے فائٹ کرنا چاہیے اور ان کو تدارک کرنا چاہیے۔ اب مسٹ ناٹ گیو چلڈرن اینی ایگزامپل ٹو بیکم وین، اور انہیں ہرگز کوئی ایسی مثالیں نہ دیں جس سے وہ اپنے اندر خود پسندی کا شکار ہونے لگیں۔ پیرنٹس ایک ایگزامپلس ہوتے ہیں اور انہیں ایک ایگزامپل خود بھی بن کے ان کے سامنے آنا چاہیے کہ نان برانڈڈ کپڑے پہنیں، بیجا مشہور ڈیزائنرز مشہور کپڑے جو ہیں انہیں زیب تن نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے بچے بھی اسی روش پہ چلنے لگیں گے۔ آپ اگر ہمارے آج کل کے معاشرے کو دیکھیں تو ہم بلکہ ویسٹ سے کمپیئرڈ یہاں پہ بہت زیادہ زیبائش اور آرائش کرتے ہیں۔ خواتین اور مرد دونوں کے کپڑے جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ اس پہ توجہ دیتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی بھی بہت ایمفسائز کرتی ہے اس بات پہ کہ آپ اپنے پہناوے کو، اپنے دکھاوے کو بہت بڑھ چڑھ کر کریں، جس میں ہماری رسومات بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے شادی بیاہ بھی شامل ہیں، جس میں ہماری بچوں کی سالگرہ بھی شامل ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے لے کر کے دینے ہوتے ہیں۔ کچھ تو اس میں ہمارے تہوار ہیں، جس طرح عید پہ نئے کپڑے لوگ بنواتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عموماً عام زندگی میں بھی ہم اس پہ شاید بیجا توجہ دینا شروع کر بیٹھے ہیں، جس کا ایک نیگیٹو اثر بچوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی رستے پہ چلیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ظاہری نمائش اور خوبصورتی جو ہے وہی سب کچھ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب اسکول یونیفارم، اب اساتذہ کے طور پہ اور پھر اپنی اگر ہم اسکول لائف میں واپس چلے جائیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں اسکول یونیفارم ہوا کرتا تھا، اور آج بھی بہت سے اسکولوں میں ہے۔ اب وہ یونیفارم کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ورڈ ہے یونی اور دوسرا ہے فارم، یعنی ایک فارم، ایک سے، تو تمام بچوں میں طبقاتی تقسیم اور وینٹی کو ختم کرنے کے لیے سب کو ایک سا لباس پہنایا جاتا تھا۔
تو کوشش کیجئے کہ بچوں کو یونیفارم پہنائیں اور ان کو ایک سا رہنے کا طریقہ سکھائیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے ظاہری کپڑوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے کمتر اور برتر تصور نہ کریں۔